نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا اللهم ارزقنا إخلاص إلهي آمين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. پچھلی کلاس میں ہم نے نماز میں مسنون قرات کے بارے میں پڑھا اور میں نے عشاء کی نماز کی قرات میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث بیان کی تھی کہ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز ادا کرتے اور وہاں سے واپس آ کر اپنے محلے میں ہی اسی نماز کی جماعت کراتے. ایک دن انہوں نے عشاء کی نماز کی امامت کرائی جس میں سورۃ البقرہ پڑھی تو ایک نوجوان طویل قرات سے اکتا کر جماعت چھوڑ کر مسجد کے کونے میں نماز ادا کر کے چلا گیا. جب سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ چکے تو ان کو بتایا گیا کہ اس طرح سے یہ نوجوان نماز اپنی مکمل کر کے چلا گیا. تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ یقیناً منافق ہے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت لگاؤں گا. وہ نوجوان صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا اور ساری بات بتائی، یعنی وہ نوجوان بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا اور ساری بات بتائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹا. یہ حدیث میں نے آپ کو بیان کی تھی، اس میں کچھ اضافی واقعہ بھی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے پوچھا، اے میرے بھتیجے، یعنی پیار سے بھائی کا بیٹا کہا، جب تم نماز ادا کرتے ہو تو کیسے قرات کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں، اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور دوزخ سے پناہ مانگتا ہوں. مجھے نہیں پتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا قرات کرتے رہتے ہیں، یعنی چونکہ میں دور ہوں مجھے نہیں معلوم کہ آپ کیا قرات کرتے ہیں اور معاذ کیا کرتا رہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور معاذ بھی جنت اور دوزخ کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں. نوجوان نے کہا تھوڑا ناراض ہو کر، معاذ کو جلدی پتا چل جائے گا کہ جب دشمن اس کے سر پر آ کھڑا ہوگا. اور ان دنوں اس طرح کی خبریں آ رہی تھیں. راوی بیان کرتا ہے کہ اس کے بعد جلد ہی دشمن حملہ آور ہوا جس میں وہ نوجوان شہید ہو گیا. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، میرے اور تیرے مخالف کا کیا بنا؟ اس نے کہا، یعنی معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سچا انسان تھا اور مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، وہ تو میدان جنگ میں واقعی شہید ہو گیا. اسے صحیح ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے اور یہ روایت بیہقی میں بھی آتی ہے اور ابو داؤد میں بھی آتی ہے اور اس کی سند بالکل صحیح ہے. اب آپ دیکھیے یہ نوجوان جس کو سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ منافق ہے، تو اس نے باقاعدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ بھی کہا کہ اگر دشمن آ گیا نا تو پھر میں بتاؤں گا کہ میں منافق نہیں ہوں، میں پکا مسلمان ہوں. یعنی اگر اسلام کی خاطر مجھے جان بھی دینی پڑی تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. اور یہی بات کا اظہار اس نے ذرا ناراض ہو کر کیا تھا کہ معاذ کو جلد پتہ چل جائے گا کہ دشمن اس کے سر پر آ کھڑا ہوگا. اور واقعی ایسا ہی ہوا کہ مدینہ پر حملہ ہوا تھا اور یہ میدان جنگ میں شہید ہو گیا. اس اضافی واقعے سے بہت سی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں. پہلی بات تو نماز نبوی سے ہی ریلیٹڈ ہے کہ سورہ فاتحہ پر اقتصار کرنا یعنی اکتفا کرنا جائز ہے، یعنی اس کو کافی سمجھنا جائز ہے. یعنی اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ کی ہی صرف تلاوت کرتا ہے نماز میں تو اس کی نماز ہو جاتی ہے. پھر دوسری بات جو تھوڑا سا غور و فکر کرنے سے سمجھ آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان سے بات چیت کر رہے ہیں اور بڑی محبت کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں.
کیونکہ وہ نوجوان تھوڑا ناراض تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ریلیکس کر رہے ہیں، اور آپ دیکھیے کہ نوجوان بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے میں کتنا کمفرٹیبل ہے. اپنی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہی، دل کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے زیادہ معاملات میں آسان تھے. پھر یہ کہ کسی بھی انسان کے عمل کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، کسی کے بھی عمل کے بارے میں کامنٹ نہیں دینا چاہیے. وہ نوجوان اپنی زندگی میں جو مشقت والی روٹین تھی اس کے ساتھ عبادات کو مینج کر رہا تھا، استقامت کے ساتھ پورے دل سے عبادت کر رہا تھا. گو کہ وہ قرات نہیں کرتا تھا، صرف سورہ فاتحہ پڑھتا تھا، لیکن اس کے اس عمل سے ایک شرعی مسئلہ امت کو معلوم ہوا کہ اگر کوئی بہت ٹف لائف سے گزر رہا ہے اور وہ نماز کی پابندی کرتا ہے، نماز میں صرف اور صرف سورہ فاتحہ پڑھ لیتا ہے، تو اس کی نماز بھی ہو جاتی ہے. اب آپ دیکھیے کہ اس نوجوان کا عمل بہت چھوٹا تھا لیکن اخلاص پر مبنی تھا. ہر انسان کی زندگی مختلف ہوتی ہے، کوئی بہت زیادہ عبادت کر سکتا ہے اور کوئی مکمل لیکن مختصر عبادت کرتا ہے. اللہ ہی جانتا ہے کہ کس کا عمل کتنا اللہ کے حضور مقبول ہے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے کسی کے بھی عمل پر کوئی بھی کامنٹ نہیں کرنا چاہیے. بعض دفعہ کسی کو کم عبادت کرتے ہوئے دیکھ کر بہت زیادہ عبادت کرنے والے بھی اس طرح کی بات کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو یہ عبادت کم کرتا ہے، اس کو تو اللہ سے محبت ہی نہیں ہے، یہ تو منافق ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، پھر آپ دیکھیے کہ جب جہاد کا موقع آیا تو اس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. اس وقت یہ جان دینے سے پیچھے نہیں ہٹا. یعنی اس کا پکا مسلمان ہونا اس حدیث سے ثابت ہو گیا. کیا منافق جان دیتا ہے؟ منافق تو بزدل ہوتا ہے، وہ تو جہاد سے منہ موڑتا ہے. ٹھیک ہے، پھر آپ دیکھیے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے بہترین کامنٹس اس نوجوان کے بارے میں کہے، یعنی اپنی اصلاح کی. کیونکہ سیدنا معاذ نے کہا تھا نا کہ یہ منافق ہو گیا ہے. پھر بعد میں کیا کہا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سچا انسان تھا اور مجھ سے غلطی ہو گئی تھی. تو اچھے کامنٹس دیے حضرت معاذ نے اور اپنی غلطی کو تسلیم کیا. تو یہ اضافی واقعہ آپ کو بھی سنایا تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو اور آپ بھی اس سے سبق حاصل کریں. آج انشاءاللہ ہم نے نیا چیپٹر پڑھنا ہے جس کا نام ہے رفع یدین. رفع یدین جو ہے وہ اختلافی مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے. اس بارے میں انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے دلائل سے بات کی جائے. رفع یدین یعنی دونوں ہاتھوں کا اٹھانا نماز میں 4 جگہ ثابت ہے. شروع نماز میں تکبیر تحریمہ کے وقت، ٹھیک ہے، دوسرا رکوع میں جانے سے قبل، تیسرا رکوع سے اٹھنے کے بعد، اور تیسری رکعت کی ابتدا میں. ٹھیک ہے، یہ 4 جگہ رفع یدین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. پہلا جو ہم نے پڑھا شروع نماز میں تکبیر تحریمہ کے وقت، یہاں تھوڑی سی آپ کو ایک وضاحت کر دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تکبیر تحریمہ کے ساتھ، کبھی تکبیر تحریمہ کے بعد اور کبھی تکبیر تحریمہ سے پہلے دونوں ہاتھوں کو شانوں یعنی کندھے اور کانوں تک بلند فرماتے تھے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اچھا، یہ روایت آپ کی کتاب میں نہیں ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑی کنفیوژن جو لوگوں کے درمیان ہے یہ حدیث واضح کرتی ہے. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیے کہ 3 طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو اسٹارٹ کرتے تھے. اب اس میں پہلا آپشن کیا ہے آپ کے پاس کہ آپ جیسے ہی اللہ اکبر کہیں ساتھ ہی آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا لیں. ٹھیک ہے، دوسرا آپشن کیا ہے کہ آپ پہلے اللہ اکبر کہیں اس کے بعد آپ رفع یدین کریں. ٹھیک ہے، اور تیسرا آپشن یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ سے پہلے دونوں ہاتھوں کو آپ اٹھا لیں. ٹھیک ہے، تھوڑا سا دوبارہ سے ریپیٹ کروں گی. اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 طرح سے نماز کو سٹارٹ کرتے تھے، اور یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس فعل میں یہ وسعت ہے کہ آپ رفع یدین تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کے ساتھ کر لیں، کبھی اللہ اکبر کہہ کر رفع یدین کر لیں، اور کبھی اللہ اکبر کہنے سے پہلے رفع یدین کر لیں. یہ سارے آپشنز آپ کے پاس ہیں. بہت سارے لوگ اس میں کنفیوز ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اللہ اکبر کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو نہیں اٹھایا تو شاید ہم نے نماز کو پراپر سٹارٹ نہیں کیا. تو ایسا نہیں ہے.
آپ کے پاس یہ تینوں آپشنز ہیں، آپ تینوں میں سے کوئی بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں کو شانوں کے برابر اٹھاتے، یہ بخاری کی روایت ہے، ٹھیک ہے، اور کبھی کانوں کے برابر اٹھاتے، اور یہ مسلم کی روایت ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دونوں آپشنز بھی آپ کے پاس آ گئے، آپ چاہیں تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھا لیں، چاہیں تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں کے برابر اٹھا لیں۔ رفع یدین کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھوں کی انگلیاں کھلی ہوتی تھیں، البتہ انگلیوں کے درمیان نہ فاصلہ کرنے کی کوشش فرماتے اور نہ ان کو ملاتے، بلکہ اپنی اصل حالت میں چھوڑتے تھے۔ یہ روایت ابو داؤد، ابن خزیمہ اور حاکم میں آتی ہے۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کمفرٹیبلی رفع یدین کیا کرتے تھے، اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو بہت زیادہ فاصلے کے ساتھ بھی نہ رکھتے اور بہت زیادہ ان کو ملاتے بھی نہیں تھے، یعنی اپنی اصل حالت میں اس کو چھوڑتے تھے، بہت کمفرٹیبلی آپ رفع یدین کرتے تھے۔ تو یہاں ہم پڑھ رہے تھے کہ رفع یدین نماز میں 4 جگہ ثابت ہے، شروع نماز میں تکبیر تحریمہ کے وقت، رکوع میں جانے سے قبل، رکوع سے اٹھنے کے بعد اور تیسری رکعت کی ابتدا میں۔ ان مقامات پر رفع یدین کرنا احادیث سے ثابت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، میں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی، وہ نماز کے شروع میں رکوع سے پہلے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے تھے اور کہتے تھے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز pڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز کے شروع میں، رکوع سے پہلے اور رکوع سے سر اٹھانے کے بعد اسی طرح رفع یدین کرتے تھے۔ اسے سنن الکبریٰ للبیہقی نے روایت کیا ہے، اور امام بیہقی نے کہا ہے کہ اس کے تمام راوی، یعنی اس حدیث کے تمام راوی ثقہ ہیں، یعنی اوتھینٹک ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریلیٹڈ یہ حدیث آ گئی۔ دوسری حدیث، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ لوگوں کو نماز کا طریقہ بتانے کا ارادہ کیا تو قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو گئے اور دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھایا، پھر اللہ اکبر کہا، پھر رکوع کیا اور اسی طرح ہاتھوں کو بلند کیا اور رکوع سے سر اٹھا کر بھی رفع یدین کیا۔ اسے بیہقی نے روایت کیا ہے اور یہ حسن درجے کی حدیث ہے۔ اب آپ دیکھیے تو دوسرے خلیفہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بھی یہ حدیث آ گئی۔ تیسری حدیث، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے شروع میں، رکوع میں جانے سے پہلے، رکوع سے سر اٹھانے کے بعد اور 2 رکعتیں پڑھ کر کھڑے ہوتے وقت رفع یدین کرتے تھے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اب آپ دیکھیے تو چوتھے خلیفہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بھی یہ حدیث آ گئی ہے، بڑے بڑے نام جن کی گواہی رفع یدین کے لیے موجود ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر آپ دیکھیے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع نماز میں، رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھایا کرتے تھے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر کے بیٹے ہیں اور اتباع رسول میں مشہور صحابی ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما خود بھی شروع نماز میں، رکوع سے پہلے، رکوع کے بعد اور 2 رکعتیں پڑھ کر کھڑے ہوتے وقت رفع یدین کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کرتے تھے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ان احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ تکبیر تحریمہ، رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے اور 2 رکعتوں کے بعد تیسری رکعت کی ابتدا میں رفع یدین مسنون ہے، ٹھیک ہے جی۔ خلفائے راشدین بلکہ باقی 10 مبشرہ سے بھی رفع یدین کرنا ثابت ہے۔ اس کے برعکس رفع یدین نہ کرنے کی کوئی روایت صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، جس کی تفصیل انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاذ علی بن مدینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بنا پر مسلمانوں پر رفع یدین کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع نماز میں رفع یدین کرتے، پھر جب رکوع کرتے تو رفع یدین کرتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع یدین کرتے، اور یہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ اسے بھی بخاری نے روایت کیا ہے۔
سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، پھر اپنے ہاتھ کپڑے میں ڈھانک لیتے، پھر دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھتے، جب رکوع کرنے لگتے تو کپڑوں سے ہاتھ باہر نکالتے، اللہ اکبر کہتے اور رفع یدین کرتے، جب رکوع سے اٹھتے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے اور رفع یدین کرتے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک کے بعد 9 ہجری میں مسلمان ہوئے تھے، اور آئندہ سال یعنی 10 ہجری میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے آئے تھے، اور اس وقت سخت سردی کا موسم تھا، تو انہوں نے صحابہ کرام کو کپڑوں کے نیچے سے رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اور جو حدیث میں نے ابھی آپ کے سامنے مسلم کی رکھی، اس میں بھی آپ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے کے اندر اپنے ہاتھ ڈھانک لیتے تھے کیونکہ بہت زیادہ سردی تھی۔ یہ 10 ہجری کے آخری مہینے تھے۔ اس کے بعد 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخر تک رفع یدین کرتے رہے۔ اب کتاب میں بھی کچھ وضاحت ہے۔ وائل بن حجر 9 ہجری اور 10 ہجری میں یعنی 2 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، لہٰذا ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری تک رفع یدین کرتے تھے۔ 11 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، لہٰذا آخر عمر تک رفع یدین کرنا ثابت ہوا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ عمل نہ منسوخ ہوا اور نہ یہ عمل متروک ہوا۔ ٹھیک ہے جی۔ سیدنا ابو حمید سعیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ایک مجمع میں بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے، جب رکوع میں جاتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے اور جب 2 رکعتیں پڑھ کر کھڑے ہوتے تو رفع یدین کرتے تھے۔ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا تم سچ بیان کرتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھتے تھے۔ اسے ابو داؤد، ترمذی اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ امام ابن خزیمہ اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ میں نے محمد بن یحییٰ الزہلی رحمہ اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جو شخص حدیث ابو حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سننے کے باوجود رکوع میں جاتے اور اس سے سر اٹھاتے وقت رفع یدین نہیں کرتا تو اس کی نماز ناقص ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح ابن خزیمہ میں یہ بات آتی ہے کہ اگر کوئی شخص اب رفع الیدین نہیں کرتا رکوع میں جاتے ہوئے اور اس سے سر اٹھاتے ہوئے تو پھر اس کی نماز ناقص ہے، اور ایسا محمد بن یحییٰ رحمہ اللہ کہتے تھے۔ ناقص ہے یعنی نقص والی ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن لوگوں سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ بتاؤں؟ یہ کہہ کر انہوں نے نماز پڑھی۔ جب تکبیر تحریمہ کہی تو رفع یدین کیا، پھر جب رکوع کیا تو رفع یدین کیا اور تکبیر کہی، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائے یعنی رفع یدین کیا، پھر فرمایا اس طرح کیا کرو۔ اسے دارقطنی نے روایت کیا ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں ایک کے بعد ایک دلیل آپ کے سامنے آتی جا رہی ہے، صحابہ کرام بتاتے جا رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، کوئی پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کر کے بتا رہا ہے، کوئی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو الفاظوں میں بتا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیے آگے ایک اور حدیث آ رہی ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز شروع کرتے، جب رکوع کرتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع یدین کرتے، اور فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کرتے تھے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اچھا، ایک بات ذرا نوٹ کر لیجئے گا کہ بسا اوقات امام جہری نمازوں میں کوئی آیت سجدہ تلاوت کرتا ہے۔ اس صورت میں امام اور مقتدی رکوع سے پہلے سجدہ تلاوت کرتے ہیں، تو اس وقت قیام سے سجدے میں جاتے ہوئے رفع یدین نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں یا آپ خود پرسنلی بھی نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ نے ایسی صورت پڑھی ہے جس میں سجدہ تلاوت ہے، اس آیت کو آپ نے تلاوت کیا اور obviously اب آپ اس پر سجدہ تلاوت کرنا چاہ رہے ہیں، تو پھر اس وقت آپ کو رفع یدین نہیں کرنا، ڈائریکٹ آپ کو سجدے میں جانا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ ایک چھوٹی سی چیز جو آپ کے علم میں لانا چاہ رہی ہوں، جس کو میرا خیال ہے کہ شاید ہی کوئی نوٹس کرتا ہو، ایک حدیث میں پڑھی تھی ابو داؤد کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قیام کی حالت میں قرات سے فارغ ہوتے تو کچھ دیر خاموش رہتے۔ نو ڈاؤٹ یہاں رفع الیدین کی بات ہو رہی تھی
obviously آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کے بعد تلاوت کرتے تھے اور پھر رفع یدین کر کے آپ رکوع میں جاتے تھے. لیکن آپ دیکھیے کہ رکوع میں جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش کھڑے رہتے تھے. اس حدیث کو ہم میں سے کتنے لوگوں نے سنا ہے؟ اور اگر کچھ لوگوں نے سنا بھی ہے تو کتنے لوگ اس کو پریکٹس کرتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی اپنی قرات کو فنش کرتے تھے، ختم کرتے تھے، تو آپ پھر تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہتے تھے. اس بات کو علامہ ابن القیم رحمہ اللہ ایکسپلین کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اتنی دیر خاموش رہتے کہ آپ کا سانس صحیح ہو جائے، کیونکہ نماز میں اطمینان مسٹ ہے، سکون مسٹ ہے، تبھی خشوع و خضوع آتا ہے نا. آپ ریلیکس ہو کر نماز پڑھیں. ٹھیک ہے جی. اب یہاں تک جو ہم نے سارے دلائل پڑھے ہیں، اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع یدین کرنا تواتر کے ساتھ ثابت ہے. تواتر کے ساتھ ثابت ہے. اس بات کو تھوڑا سا سمجھ لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے اس عمل کو لیا اور صحابہ کرام اس کو مستقل کرتے رہے. پھر صحابہ کرام سے تابعین نے لیا، پھر تابعین سے تبع تابعین نے لیا، اور پھر اس کے بعد محدثین، فقہا جو آتے رہے، ان سب کا یہ مستقل عمل ہے. ٹھیک ہے. تو فقہی اسٹیٹمنٹ کیا ہے؟ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع یدین کرنا تواتر کے ساتھ ثابت ہے. تینوں ائمہ یعنی امام مالک، امام شافعی، امام احمد اور اسی طرح سے جمہور محدثین اور فقہا کا یہی مسلک ہے. ابن عساکر کی روایت کے مطابق امام مالک رحمہ اللہ زندگی بھر رفع یدین کیا کرتے تھے. اور آپ سب جانتے ہیں کہ امام مالک جو ہیں وہ مدینہ میں مسجد نبوی کے ٹیچر تھے. 62 ایئرز تک، 62 سال تک مسجد نبوی میں امام مالک رحمہ اللہ نے حدیث پڑھائی ہے، اور 62 سال کا یہ عمل ہے، اور یہ عمل کتابوں میں آ گیا ہے. ابن عساکر کی روایت کے مطابق امام مالک رحمہ اللہ زندگی بھر رفع یدین کیا کرتے تھے. بعض احناف ائمہ بھی اس کے قائل ہیں، یعنی جو حنفی علماء ہیں وہ بھی اس کے قائل ہیں. امام احمد کے بیٹے عبداللہ بن احمد اپنے والد سے، اور وہ عقبہ بن عامر سے روایت کرتے ہیں کہ عقبہ بن عامر نے بیان کیا کہ نماز میں رفع یدین کرنے سے ہر اشارے کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں. یہ جو صحابی ہیں عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کیا بتاتے ہیں کہ نماز میں رفع یدین کرنے سے ہر اشارے کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں. یہ اشارہ ہی تو ہے نا، آپ دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں. ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس بات کی گواہی بخاری کی روایت سے ملتی ہے کہ جو شخص نیک کام کرنے کا ارادہ کرے پھر اسے کر گزرے تو اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیوں سے لے کر 700 نیکیوں تک کا ثواب ملتا ہے. یہ میں نے آپ کے سامنے بخاری کی روایت کا مفہوم رکھا ہے، جو کہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے دلیل کے طور پر بتائی ہے. عقبہ بن عامر نے جو کہا کہ رفع یدین کرنے کے ہر اشارے کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو انہوں نے اس حدیث سے یہ مفہوم لیا ہے. تو اگر ہم رفع یدین چھوڑیں گے تو کتنی نیکیوں سے محروم رہیں گے.